أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ترجمہ دو مرتبہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کے دوران ایک ضرورت نہیں وہ ٹائم اس کی تفصیل میں خرچ کرتے ہیں. کل اور پرسوں کے بیان میں ایمان کی حقیقت اور اس کی شرائط آپ حضرات نے سنی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. الغیب جو چیزیں انسان کے حواس میں نہ آ سکے یا انسان کی عقل کے دائرے میں نہ آ سکے انہیں غیب کہا جاتا ہے. جو چیزیں انسان کے حواس سے معلوم ہو سکتی ہیں وہ غیب نہیں کہلا سکتی. آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے چھو کر، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں، اس سے جو چیز بھی معلوم ہو سکتی ہے وہ غیب نہیں. غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نہ حواس کے دائرے میں آ سکے نہ ہی عقل کے ذریعے سے معلوم کی جا سکے. سوائے نبی کی خبر کے، نبی کی اطلاع کے وہ چیز معلوم نہ ہو سکے اسے غیب کہا جاتا ہے. اور جو چیز کسی ذریعے سے معلوم ہو چکی وہ غیب نہیں. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے اپنی ذات کے بارے میں عالم الغیب، غیب کو جاننے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. جیسا سورہ نمل کی ایک آیت 20 پارے کے شروع میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. میرے نبی آپ اعلان کر دیں نہیں جانتے جتنے آسمانوں والے ہیں اور جتنے زمین والے ہیں، غیب نہیں جانتے الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور اللہ نے اگر کوئی بات بتا دی کسی کو وہ غیب نہ رہی. جو کسی بھی انسان کے معلومات آ گئی وہ غیب نہیں. مفسرین نے لکھا ہے الغیب ما لا یقع تحت شعور، جو انسان کے شعور میں نہ آ سکے، ولا تقتضی مداحۃ العقل، اور نہ عقل کے دائرے میں آ سکے وہ غیب ہے. تو جو عقل کے ذریعے سے معلوم ہو گئی، جو شعور کے ذریعے سے یا حواس کے ذریعے سے معلوم ہوگی وہ غیب نہ رہی. تو الذین یؤمنون بالغیب، یہاں غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نہ ہی انسان اپنے عقل سے معلوم کر سکتا ہے نہ حواس سے معلوم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی اور نبی نے خبر دی کہ اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، احوال برزخ ہیں، قیامت ہے، حشر نشر ہے، صراط ہے، میزان ہے، جنت دوزخ ہے. یہ ساری چیزیں نہ تو کوئی انسان اپنی عقل سے معلوم
کے حواس کام کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں پر ہمارا جو ایمان ہے نبی کی خبر اور نبی کی اطلاع پر ہے۔ لیکن عالم غیب کے جو امور نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، یعنی قرآن کریم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے، ان کا انکار کفر ہے۔ مثال کے طور پر عذاب قبر ہے، حشر نشر ہے، ان کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اس لیے کہ یہ تو قرآن کریم کی آیات سے یا حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اور کچھ چیزیں جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہوتی ہیں، مثال کے طور پر زندہ لوگوں کے اعمال سے مردوں کا نفع اٹھانا، مثلاً آپ نے کوئی خیر کا کام کیا اور مردے کو ثواب پہنچ گیا، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں لیکن قطعی دلائل کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کا مسئلہ ہے، امت جو درود پاک پڑھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہے، عالم برزخ کے اندر انسان کی روحوں کا جسم مثالی کے ساتھ متشکل ہو کر عبادات بجا لانا وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ثابت لیکن دلائل ظنیہ سے ہیں۔ ان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، گمراہ کہیں گے۔ لیکن قطعی دلائل کے ساتھ جو چیز ثابت ہو، جیسے قرآن کریم کے قطعی دلائل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواترہ سے، اس کا جو شخص میں انکار کرے گا اس کو کافر کہیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی جو صفات بیان ہو رہی ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب، بن دیکھے چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھا کچھ نہیں انہوں نے، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی ہے، نہ ملائکہ کرام دیکھے، نہ انبیاء دیکھے، نہ انبیاء پر نہ تو ملنے وحی نہ دیکھی ہے، لیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی اطلاع پر ایمان، اہل ایمان کی پہلی صفت۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، اس کو اچھا سمجھ لینا۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ بجا لانا۔ مثلا نماز کے آداب میں سے پہلا ہے کہ نماز کا وقت ہو، انسان کے کپڑے پاک ہو، اس کے بدن پاک ہو، نماز پڑھنے والی جگہ پاک ہو، پھر نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان کی رعایت رکھ کر پھر خشوع، خضوع، توجہ الی اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نماز کے آداب و شرائط میں سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے وقت اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، اس کا قلب اللہ کی ذات پر متوجہ ہو اور اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی خوشنودی اور حکم بجا آوری کے طور پر نماز ادا کرے۔ اس کا نام ہے اقامت الصلاۃ۔ اس کے ظاہری اور باطنی سارے آداب بلوز خاطر رکھ کر، ظاہری جیسا میں نے بتایا اس کا طہارت کا سارا نظام صحیح ہو، پھر فرائض واجبات سنن مستحبات صحیح ہو، باطنی آداب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی ذات پر متوجہ ہو اور پھر اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے دکھلاوے کے خاطر نہیں، صرف اس کا حکم پورا کرنے کے لیے بجا رہا ہے، تو یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ تو اہل ایمان کی دوسری صفت بیان ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ظاہری باطنی آداب اور شرائط کا لحاظ رکھ کر بجا لاتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اس لفظ سے بتا دیا گیا کہ جو کچھ تمہارے پاس وہ اللہ کا دیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دیا ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقام میں سورہ رحم میں مَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ صرف اللہ کی دی ہیں۔ ہمارے بدن کے اندر جو نعمتیں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری بینائی ہے، ہماری سنوائی ہے، ہماری عقل ہے، ہمارے حواس کا کام کرنا ہے، ہماری صحت اور تندرستی ہے، یہ ہمارے وجود کی نعمتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے وجود سے باہر کی نعمتیں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، عزت ہے، وقار ہے، عہدہ ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں قرآن بتا رہا ہے، قرآن کی جا بجا کہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی۔ وہ چیزیں جو تم نے اللہ سے مانگی ہیں وہ تو دیتا ہی ہے، جو تم نے نہیں مانگی تھی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔
کس انسان نے مانگا تھا کہ یا اللہ میں جب پیدا ہوں گا تو مجھے آنکھیں بھی دینا، آنکھوں والا بنانا، اور میرے کانوں میں سنوائی والی صفت بھی رکھنا، اور میری قوت گویائی بھی رکھنا، سونگنے کی خوشبو اور بدبو کا امتیاز کرنے والی صفت بھی رکھنا، ہاتھوں سے چلنے اور پیروں سے چلنے اور ہاتھوں سے چھونے والی صفت بھی رکھنا، بغیر مانگے پروردگار عالمی سارے انعامات عطا فرمائیں۔ اس لیے فرمایا انسانوں ذرا سوچو، ما بکم من نعمت، تمہارے پاس جو نعمت بھی فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مال جو کس انسان کے پاس ہوتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ ہمارا دیا ہوا، تو تم اگر خرچ کرتے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے، لیکن پھر ہمارے یہ احسان سمجھو کہ ہم نے سارا مال نہیں مانگا، من تمیز کیا ہمارے مال میں سے کچھ ينفقون خرچ کرتے ہیں، سارا مال نہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کا جو قانون ہے اس کے اندر بھی 2.5% اللہ نے مطالبہ کیا، سارا نہیں مانگا۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ سب کا خیرات ہے، جتنی چیزیں بھی ہیں، یا سارا فطرانہ ادا کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے، نفلی صدقات ہیں، یہ سب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، تو سب کے بارے میں فرمایا جو کچھ ہمارا دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی ایک صفت ہے۔ یہاں دو باتیں بیان کی ہیں، ایک اقامت اصلاح اور انفاق۔ حالانکہ روزہ رکھنا بھی اہل ایمان کی صفت ہے، حج کرنا بھی اہل ایمان کی صفت ہے وغیرہ، لیکن ان چیزوں میں سے صرف دو کا ذکر کیا، ایک کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، دوسرا نماز ہے، اور دوسرا انفاق جو اس کا انسان کے مال سے ہے۔ تو بدن کی والی بات کا ذکر کر کے اس میں تمام بدنی عبادات آ گئی، جو سمپل کے طور پر ایک عبادت کا ذکر کیا، اور مال سے متعلق عبادت کا ذکر کیا، اس میں تمام مالی عبادات آ گئی۔ تو یہ کامل مومن ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ ہونے کی جو صفات ہیں کہ بدنی عبادات ہو، جیسے کہ نماز کے اندر انسان کا تحیات للہ و صلوات و طیبات، تمام زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اس کو کوئی حقدار ہے۔ یہاں صرف بطور نمونہ دو کا ذکر کر دیا گیا، تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ مما رزقناہم، ہمارے دیے میں سے کچھ، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی مانتے ایمان کے حقیقت آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں، بما، اس چیز پر انزل الیک جو آپ پر نازل کی گئی، آپ پر جو چیز نازل کی گئی وہ اللہ کا قرآن تو ہے ہی، لیکن قرآن کا نام صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا، صراحتاً قرآن کا نام نہیں لیا، ما انزل الیک فرمایا جو آپ پر نازل ہوا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کے علاوہ جو اللہ کے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لقاءات ہوتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بیان کی، جس کو حدیث رسول کہا جا سکتا ہے، وہ بھی ما انزل الیک میں آئے گا۔ اس میں گویا بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں اللہ کا پیغام سنایا یا حدیث کی شکل میں اللہ کا پیغام سنایا، سب پر ایمان لانا ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم نے کہا کہ جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ کافر، وہ ما انزل الیک میں داخل ہے، جس طرح قرآن کریم ما انزل الیک میں داخل ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ما انزل الیک داخل ہے۔ خود قرآن کریم نے اس بات کی شہادت دی ہے، ما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی پر بھیجی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وحی جلی جو قرآن کی شکل میں امت کے سامنے ہے، یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اور قرآن کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام سنا ہے، امت کی ہدایت کی جو باتیں کی ہیں، یہ اغراض نفسانی کے تحت نہیں کہ اللہ کے حکم مطابق کی گئی۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم نے زکوٰۃ کا لفظ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن قرآن کریم میں زکوٰۃ کی کوئی تشریح و تفصیل موجود نہیں۔ کس مال کے میں زکوٰۃ ادا کی جائے، کون سا مال ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور کس میں نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے گھریلو سامان ہے، آپ کی ضروریت کا اس کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن یہ تفصیل جو ہے قرآن کریم میں تو موجود نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات سے اور آپ کے ارشادات سے معلوم ہوگی۔ پھر جو زکوٰۃ، مال زکوٰۃ، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، اس کی تشریح قرآن کریم میں بیان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہوئی۔ تو اگر حدیث رسول سے ہم ایک طرف آنکھیں بند کر لیں گے، قرآن کریم سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو ما انزل الیک میں جس طرح قرآن کریم ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات حدیث رسول۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی اے نبی آپ پر، مراد قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ
وحی خفی بھی ہے یعنی حدیث رسول بھی ہے، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، آپ سے پہلے یعنی انبیاء اکرام، انبیاء سابقین پر جو اللہ کی وحی آتی رہی اس پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی اجمالا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی اپنے زمانے میں اللہ کی سچی کتاب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں تو ان پر نازل ہونے پر ہی زبور کو بھی ہم اللہ کی، انجیل کو بھی اللہ کی وحی سچی مانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو ان پر نازل ہونے والی زبور کو بھی اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں۔ لیکن یہ اجمالا ایمان ہوگا، تفصیلا ایمان قرآن کا ہوگا۔ قرآن کے آنے کے بعد سابقہ شریعتیں کتابیں منسوخ ہو گئیں، قرآن پر ایمان تفصیلا ہوگا، سابقہ کتابوں پر ایمان اجمالا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور کہ وہ اپنے وقت میں اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہاں ایک چیز آپ نوٹ فرما لیں، ما انزل من قبل، آپ سے پہلے جو وحی آئی اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی اہل ایمان کی صفت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت چلتی ہوتی تو ما انزل من بعد کیا آتا، اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ رسول اللہ تو خاتم نبیین ہے، آپ سے پہلے وحی آئی، آپ کے بعد وحی نہیں آئی۔ جیسا قرآن کریم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے نبی پکی بات ہے، آپ پر بھی ہم نے وحی بھیجی اور آپ سے پہلے پر وحی بھیجی، یوں نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد پر بھی وحی بھیجیں گے۔ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي، آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان پر ہم یہ وحی بھیجتے رہے۔ بعد کا تذکرہ ہے نہیں، اس لیے کہ بعد نبی کسی نے آنا ہی نہیں تھا۔ قرآن کی اس سائے سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے بعد وحی نہیں ہے۔ جب وحی نہیں ہے تو حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہوگا اور دجال ہوگا۔ امت کا یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے ان کی کتابوں کا، دعوت النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں پکی بات ہے کہ وہ یہ کفر ہے۔ یہاں یہ آیت اہل ایمان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے پانچویں اور چھٹی صفت ما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوتی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ایمان کی یہ صفت بیان ہوئی کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد الدار الآخرہ، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا جو گھر ہے مراد قیامت ہے۔ آخرت سے مراد قیامت ہے۔ کہ اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی ایسا دن آنے والا ہے جب ساری کائنات کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور پھر دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب ہونا۔ اگر قیامت کا دن اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو دنیا کا سارا کارخانہ بیکار چل جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بے شمار اللہ کے نیک بندے ہیں جو مصائب و آلام کے اندر ہیں، اور بے شمار اللہ کے باغی اور سرکش لوگ ہیں جو ایک فیصل زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا دن آنے والا نہ ہو جہاں اللہ کے نیک بندوں کو انعامات اور ان کی مشقتوں کا صلہ نہ ملنے والا ہو اور بدکاروں کے حساب کتاب نہ ہو اور ان کو سزا نہ ملنے والی ہو، تو پھر دنیا کا سارا نظام بیکار ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ان الساعۃ لتجزی کل نفس بما کسبت، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ ہر شخص کو دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ مل سکے۔ اس نے نیک کام کیے ہیں تو اس کو جزا ملے گی، اور برے کام کیے ہیں تو اس کو سزا ملے گی۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ تو پھر آخرت ہم یوقنون کا ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قیامت پر آخرت کے دن پر یقین لاتے ہیں۔ یہاں یؤمنون کا لفظ نہیں، یوقنون کا لفظ ہے، یعنی مطلقاً اس کی تصدیق کرنا، تائید کرنا نہیں۔ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اپنی آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہے، اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ قیامت اس طرح یقینی سمجھتے ہیں کہ مشاہدہ میں آئی ہوئی چیز ہے۔ جو انسان اس بات کو یقینی سمجھے گا تو پھر اس دنیا کے اندر جو سرمستیاں اور بدمستیاں ہیں ان سے بچتا رہے گا، کیونکہ وہ تنہائیوں کے اندر جو اس کو یقین ہوگا کہ مجھے دنیا والا تو کوئی نہیں دیکھ رہا،
گرمی کے موسم کے اندر لمبے لمبے دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں. تنہائیوں میں جو کون دیکھ رہا ہوتا کہ یہ پانی پی رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, اس کا یہی یقین ہوتا کہ میرا رب تو دیکھ رہا. آخرت, یہ عقیدہ آخرت جو ہے اسلامی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. جو شخص ساری باتیں مانتا ہے, مثال کے طور پر اللہ کو بھی مانتا ہے, اس کی توحید کو مانتا ہے, نبی کی ذات کو مانتا ہے, ان کی رسالت کو مانتا ہے, قیامت کو, سب کا انبیاء کو مانتا ہے, ملائکہ کرام کو مانتا ہے, سب کچھ مانتا ہے, لیکن آخرت کو یقین نہیں, وہ اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا خدا کے منکر کافر ہے. جتنی چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں, عقائد سے, ان سب کا ماننا ضروری کیا ہے. ایک آدمی فرشتوں کا انکار کرتا ہے, مسلمان نہیں. ایک آدمی کتابوں کا انکار کرتا ہے, مسلمان نہیں. ایک آدمی ساری باتیں مانتا ہے, نبیوں کو نہیں مانتا, مسلمان نہیں. ایک آدمی ساری باتیں مانتا ہے, قیامت کو نہیں مانتا, مسلمان نہیں. اہل ایمان کی صفات یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فیصلہ سنا دیا. اولئک, وہی لوگ ہیں, یہ وہی بلند مرتبہ لوگ ہیں, علی ہدی من ربہم, اس دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے والے ہیں. کوئی ان کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے, اللہ فرماتے ہیں میری نظر سے ان کو دیکھو, وہ سیدھے راستے پر ہیں, ہدایت کے راستے پر ہیں. اور اولئک, اور ایسے ہی لوگ هم المفلحون, یہی کامیابی کے مراد پر پہنچنے والے ہیں. کامیابی کا تاج انہی کے سب پسند ہے. اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر عیش کرنے والے, راحت زندگی گزارنے والے یہی لوگ. دنیا کے اندر جیسے بھی گزر گئی, کسی بزرگ نے کہا ہے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. غالب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ حکیم اختر صاحب مرحوم نے یہ سنایا تھا. علامہ سید سلیمان ندوی فرمایا کرتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, امیر رہے, غریب رہے, مفلس رہے, نادار رہے, جیسے کیسے بھی رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اصل مسئلہ وہ ہے, اس دنیا کے اندر انبیاء کرام نے مصائب جھیلے, اور فرعون جیسے تمتراک کے ساتھ زندگی گزارنے والے, نمرود جیسے اپنے آپ کو خدا کہنے والے بھی, لیکن وہاں تو پھر ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا سوائے جنت و فارغ. وہاں راحتیں, ساری نعمتیں, سارے انعامات انہیں کو ملیں گے جو اللہ کے حکم مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے, ہر تکلیف میں برداشت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی بیماریاں اور تکلیفیں گزار کر جائے گا, وہاں پہنچ کر اللہ کو ان تکلیفوں کے بدلے میں اللہ کو جو انعامات دیں گے وہ اتنے عجیب ہوں گے, اتنے عظیم ہوں گے کہ وہاں وہ تمنا کرے کاش کہ دنیا کی زندگی میں مجھے ایک پل بھی صحت نہ ملتی اور میرے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا, ایک پل مجھے صحت نہ ملتی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چند روزہ میں نے تکلیفیں گزاری ہیں, ان تکلیفوں پر کتنا بڑا اللہ کے نام ہے. اگر میں ساری زندگی تکلیفیں گزارتا ہوں تو کتنا بڑا اللہ کے نام ہے. ان صفات کے مالک کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ ہیں کامیابی کی منزل اور سینے پر چڑھنے والے. ایسی آیات پڑھ کر سن کر دل میں یہ دعا ضرور مانگے, یا اللہ ہمیں بھی ان شامل کرنا. سارے قرآن کریم میں جہاں بھی اہل ایمان کی صفات ہیں یا کامیابی کا ذکر ہے, علماء امت نے لکھا ہے کہ دل میں کسی عالم سے سنے مسئلے کو یا آپ پڑھ رہے ہو, دل میں یہ تمنا کہ اے اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ, ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تیری رحمت کے ساتھ, اپنے اعمال کے مطابق تو سنی تو اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں بھی اس کا حقدار بنا دے. اور اللہ سے مانگنے میں کسی قسم کی شرم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کوئی ایک دروازہ تو ہے مانگنے کا, وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے جو اکڑا رہتا ہے, اس سے نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جتنا مانگے گا اتنا خوش ہوگا اور اپنے جناب سے اپنے رحمت کے ساتھ عطا کر دے گا. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک. ہمارے بھی ساتھی جو ہیں ابھی مجھے ہدایت دے رہے تھے کہ کل چھٹی ہے, کیونکہ چھٹی کا بہت شوق ہے. میں نے کہا میں اپنے طور پر تو کوئی فیصلہ کرنے کا مجال ہے. ہاں جی بند ہے, کیوں بند ہے, کیا
جو بھی میری خیر سے شکاگو کے شہیدوں کو سلام کر راجہ کی رد پیش کریں. وہاں کون شہید ہو؟ وہاں سارے عیسائی تھے. یہودیوں کے مسلمانوں کا لینا بدر کے شہیدوں کے لیے تو چھٹی نہیں کی جاتی. اور سید الشہداء حضرت حمزہ جو وقت کے شہید ہیں سارے شہیدوں کے سردار ان کے لیے تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ اپنی مارکیٹوں کے اندر اس بات کو چلایا جائے؟ لیکن ماننا نہ ماننا سب کا ماننا یقینی نہیں، لیکن آپ کو اجر مل جائے. ایک لفظ کی آپ مثبت جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس دائرے کے اندر نکالیں گے اور جو تو ملے گا. یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہماری تنظیم ہے اور مارکیٹ کے لوگ کسی قبلہ سیدھا ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک یہ کوڑے شریف جو ہیں یہ چھٹیاں ہوتی تھی نا آپ کی مارکیٹوں کے اندر. میں نے ایک کانفرنس دوبارہ لکھا وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکا سارے شہر میں پہنچ. الحمدللہ العظیم اس کے اتنے مثبت اثرات ہوئے کہ وہ مارکیٹوں سے چھٹی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے آخری چہارشنبہ اس کی چھٹی کرتے تھے وہ بھی ایک کانفرنس میں نے لکھا اس کے اثرات میں الحمدللہ بڑے مثبت آئے. اگر ہم لوگوں سے ڈر گئے کہ بڑا ناراض ہو جائے گا اپنا ہو گیا تو تب کیا ہے. میں ایک بات آپ ذرا سے کہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. جب کوئی بات کہنی ہو اور آپ شرح صدر کے ساتھ سمجھتے کہ یہ بات صحیح ہے، اپنی عقل سے دیانت سے امانت سے سمجھ یہ بات صحیح ہے، پھر کسی انسان کی رضا ناراضگی کی پرواہ نہیں. چاہے آپ کا لیڈر ہے، پارٹی کا کوئی آدمی ہے، کیسے باشد، پھر کسی کی پرواہ نہیں. آپ اس صحیح بات پر اللہ کی تائید ہوگی اور اللہ اپنے وقت پر پھر ایسی تائید کریں گے کہ پھر آپ کی بات کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے. میں جب یہاں آیا تھا تو مسجد کی آخری 2 صفحے جو خالی تھی پہلے جمعے کا. مجھے یاد ہے کہ پہلا جمعہ میں نے جب پڑھایا تو میں نے سنت کی اہمیت پر بیان کیا. 42 سال پہلے کی بات. کئی بچے جو یہاں موجود ہیں وہ ہوں گے نہیں اور آپ حضرات کو اس وقت جوالی کے وجود میں ہوں اکثریت. تو میں دیکھ رہا تھا کہ میری طرف اس طرف دیکھ رہے کہ وہ نہیں کوئی بات پڑے. حالانکہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی پیار ہے. کسی کے نام سنت یہ بات میں نے سمجھائی آسان الفاظ کے اندر، لیکن اوپری ہو گئی. نہ کوئی میں نے جوڑے سنائے نہ کوئی جھوٹی سچی کہانی سنائے. تو میں نے لوگوں کو چہرہ پڑھ لیا کہ یہ اوپری سی بات ہے، لیکن چونکہ نظریہ جذبہ میرا درست تھا اللہ کی تائید سے تو کسی نے کھڑے ہو کر انکار کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر یہ یاد پڑتا ہے چند جمعے میں نے کس طرح اس موضوع پر پڑھایا اور پھر اللہ کا نام لے کر اللہ کی توحید کا مسئلہ جب شروع کیا میں نے ایک کھلبلی سی بات کی اس ماحول کے اندر بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ یہ جو ویڈیو روڈ ہے اس میں جتنے بھی فیملی آباد ہیں بہت ساری خواتین اپنے بچوں کو دوسری عورتوں کا آ کر ایک مسودہ نہ جانے دینا ہو کہ جادوگر ہے بچوں کو خراب کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے واقعہ سے وہ دے بھی لایا. وہی عورتیں جو دوسروں کو ورگلایا کرتی تھیں کہ اپنے بچوں کو تو نہ جانے دیں، وہی عورتیں گھروں کے اندر عورتوں کو بلا کر میری کیسے سنا دی. لیکن میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کون راضی ہوتا ہے کون ناراض. مجھے تو یہاں شروع میں قبر کی دھمکیاں بھی دی. میں نے کہا بھائی شہیدوں کے نام پر مسجد بنی ہے، ایک اور شہید ہو جائے گا کیا ہو جائے گا. مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن یہ کہ ہم ڈر جائیں اس بات سے کہ ہم حق نہیں کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو. ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور قرآن کریم بزدلی نہیں سکھائی. آپ جو قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ اپنے حوصلوں کو دیکھیں گے کہ
درس میں بیٹھنے سے پہلے کہ آپ کے جذبات کیا تھے، حوصلے کیا تھے، اور درس کو سننے کے بعد پھر آپ کے حوصلے کیا ہوتے. یہ قرآن کریم انسان کو دلیری اور بہادری اور جرأت سکھاتا ہے، بے زبانوں کو زبان سکھاتا ہے، اس دلوں کو جرأت اور بہادری سکھاتا ہے. انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صفا پہاڑی پر کھڑے تھے، سارا مکہ کا پورا معاشرہ عرب جو ہے رسول اللہ کا دشمن بنا تھا، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بھروسے پر جو کہ موقف درست تھا اور سمجھتے تھے کہ اللہ کی تائید میرے ساتھ ہے. مسائل حالات آئے، زخمی ہوئے، لہوان ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، صحابہ کو قرآن قربان کیا، سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ یقین یہ تھا کہ میرا موقف درست ہے اور اس بات میں یقین تھا کہ مجھے تکلیفیں آئیں گی، لیکن بالآخر اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی مجھے ملی اور اللہ نے کامیابی دی. موقف درست ہوا انسان کا تو سچی بات کہنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. مارکیٹوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے بلا مکاری کے ساتھ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ اپنی عہدوں کو بچانے کی خاطر، کوئی صدر صاحب ہے، کوئی سیکرٹری صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہے، عہدوں کو بچانے کی خاطر ان کے یہاں ملا دیتے ہیں. لیکن نہیں، آپ ذرا اپنا عہدہ ملے نہ ملے موقف بیان کریں. آج نہیں تو کل آپ کے موقف کی سچائی جو ہے ان کے لیے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے یہ جو یوم مئی کی چھٹی ہے، ابھی تو ہم اس کو یعنی ناممکن سے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن عزم الجزم کریں، انشاءاللہ آپ کی مارکیٹوں میں سب ہو جائے. اس کے متبادل جو اور یوم بدر کے جو شہداء ہیں یا عہد کے شہداء ہیں اس پر چھٹی کریں تاکہ عزم تو ملے. یہود و نصارہ کے ساتھ یکجہتی کرنے میں عزم نہیں ملے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پاکیزہ معاشرے کے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دینے والے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے تو اللہ کے عزم ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو کل کا فیصلہ پھر کیا ہے؟ مارکیٹیں بند ہے تو ظاہر مارکیٹیں کے بند ہے تو دور دور والے حضرات آ نہیں سکیں گے. یہ سب سے دور سے آتا ہے، انڈیا سے آتے ہیں. ہاتھ ہی کھڑا کر رہے ہیں، کل چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، چھٹی نہیں ہوگی. یا اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دماغ کو نام فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ اس کی ہدایت کی ہماری چلا دے، پورے معاشرے کے لیے یا اللہ خیر اور ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ قرآن کریم کی ہدایت کے لیے سے ان کی اصلاح سے اس کو بدل فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے ان کے بات فرما. ہمارے ساتھی خاؤں سے عیسیٰ کی خانہ لشکرہ در سے پاک ہو کر کون سے ہیں کچھ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. جب روز میرے محسوس کا انتقال ہوا تھا. خالہ کی مغفرت جو دعا کرے اللہ تعالیٰ کو اعتبار نصیب فرمائے، کروڑ کروڑ دن نصیب فرمائے، آسان کرے اور سارے سوال. اسی طرح ہماری اس مسجد کے ہونے کے ایک نوجوان علی شیخ ان کی والدہ کا انتقال ہوا آج رات کو گھر سے واپس لوٹے ہیں، صبح پہنچے ہیں اور پھر دوپہر کو کے والدہ کا انتقال ہوا تو واپس چلے. مسلم کے ہمارے طاہر صاحب بھی گئے ہیں اور یہاں کے صاحب بھی گئے ہیں. میں اسے اس لیے جا سکا کہ مجھے 10 دینا تھا، اس کے لیے وقت دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آخر بہت آسان کروانا. جتنے بھی مسلمان اس طرح یا اللہ سب کو مفت ہوا جانے والے کل مقریب اور سب ہمارے بات اللہ ہمارے جتنے لوگ بقایا درس ہیں یا اللہ ان کو اپنے قرآن کے لیے اپنے دین کے لیے قبول کروا دے. یا اللہ تو قادر مطلب جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو کام لے سکتا ہے. اللہ ایسے دین کا کام لے لے، اپنے قرآن دین کی نشر شاہ کا کام لے لے، اس میں نام کو عام کرنے والا کام لے لے. ان کے حوصلے پر مضبوط فرما دے. یا اللہ ان کی زبانوں کو کھول دے، اللہ ان کے جذبات کو مضبوط بنا دے. یا اللہ ان کی دنیا میں ضرورتوں کو اپنے جناب سے پوری فرما، ان کے کاروبار پر فرما، ان کے رزق حلال میں برکت
اسکول کی فضا میں رکھا ان کی بچوں کو خواتین کو یا اللہ ان کے موافق مطابق بنا دے اور ان کا معاون بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے ایک ساتھی ہیں ایک بیٹے ہیں ان کا ایک بچہ لاکردہ بنا کی سزا کے اندر جیل کر مبتلا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کی صورت پیدا کرا۔ اس طرح ہمارے پاس ساتھی جو خود بیمار بھی ہیں اور اپنے گھروں میں بیماری ہیں دل بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ غیب سے غیب سے ہم کو شفا کا اللہ سب کی دعا اس بڑی بیماری کو یا اللہ سب کی مشکلیں آسان